آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ 786 کسی جگہ پہ لکھا جاتا ہے 786 786، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھا ہے کبھی، دیکھا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے بولو نا۔ 7 کا معنی 7 آسمان اور 8 جنت کے 8 دروازے، اچھا اور 6 اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی تھی۔ اچھا، یہ اس نے کوئی نئی سائنس سنا دی۔ تو 786 لکھنے کا ویسے کیا مطلب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ یہ ہمارے کچھ ملا حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ ہے۔ اصل تو یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیا بسم اللہ یعنی 786 لکھنے سے بسم اللہ ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کا مولوی ہے، خاص طور پر یہ جو پیٹ اٹھا کر پھر رہے ہیں حلووں کے لیے، اور یہ آپ کے کل ساتھے جو کروا رہے ہیں، یہ بدعتی ٹائپ جو لوگ ہیں، جاہل ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے یہ چیز اپنی سائنس بنائی ہے۔ سائنس جو ہے انہوں نے اپنی سائنس جو ہے، اپنی سائنس کہہ رہا ہوں، وہ انہوں نے قرآن میں یا اسلام میں گھسیڑ دی زبردستی۔ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کا ان اعداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک میں آیات آئی ہیں، نمبروں کا اتنا تعلق ضرور ہے کہ آیت نمبر جس طرح لکھا تھا، یعنی اتنی کی میتھ جو ہے نا قرآن پاک میں موجود ہے۔ باقی اس کو اپنے طور پر یہ گھڑ لینا، یہ بنا لینا کہ اس سے یہ بن جائے گا، اس سے یہ بن جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے کسی غیر مسلم کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی بسم اللہ ہی لکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نجاشی اور ہرکل اور اس طرح کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے غیر مسلم، ان کو جو خط لکھے تھے اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا کہ بسم اللہ ہے کیا چیز۔ بسم اللہ عام طور پر بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہی غلط ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کیونکہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، ہم نے خود ہی ڈالا ہوا، میں بتاتا ہوں کیوں۔ بچے کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ مطلب ہے کیا، لیکن جس طرح کہا جاتا ہے تو وہ پڑھنے میں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ صرف بات کو سمجھیں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، بس اتنا اس کا ترجمہ ہے۔ اب جو شروع کرتا ہوں یہ ہم نے اس کو با محاورہ کرنے کے لیے یا بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اسٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ، یہ نتھنگ، ایسا کچھ ہے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بات آ گئی کہ ہنسوں کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک ہے، یہ پہلی بات ہے کہ اسلام میں یہ ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسے ہنسوں والا کوئی کنسیپٹ ہی موجود نہیں ہے کہ قرآن کی تحریف کرنا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا یہ کفر ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ کہ جو بھی، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے پتا ہے، جو چیز مجھے پرفیکٹ پتا ہے تو وہ پرفیکٹ بچوں کو بھی آنی چاہیے۔ اس کا ہمارے دین کے ساتھ 786 کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن کو آپ کبھی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس کی کبھی یہ آیت ادھر لے جائیں وہ ادھر لے، زبر زیر کا فرق نہیں ڈالتے۔ تو کون بیوقوف بندہ جو کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو 786 لکھو یہ ہو جائے گا؟ تو کل کو وہ بندہ کہے گا قرآن نہ لکھے، آپ لکھیں 11,677، یعنی سپوز کریں کہ قرآن پورے کے جو اعداد بن گئے 11,000 12,000 13، تو وہ 13,000 لکھ دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ اب اس کی دوسری مثال ہے کہ آپ کے ابو کا کیا نام ہے جی؟ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ حافظ عامر۔ اب حافظ عامر کے ہم نے یہ جو اپنی سائنس بنائی ہے کچھ لوگوں نے، جاہل لوگوں نے، اس کے مطابق ہم نے نکالا جی اس کے ٹوٹل جو اعداد بنتے ہیں، اس کا سم بنتا ہے وہ بنتا ہے جی 420۔ تو آپ ابھی اپنے ابو سے کہنا 420 صاحب السلام علیکم، تو آپ کا منہ توڑ دے گا۔ اسی طرح آپ اگر نانے کو کہیں آؤ جی 476 صاحب کی حال ہے، تو آپ کا نانا مار مار کے آپ کا برکس نکال دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو چیز جو دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ نے دین میں گھسیڑ دی۔ مطلب اس کا کیا تعلق ہوا؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی ہر بندے نے اپنے اپنے طریقے ہے۔ یہ اتنا کہہ دینا کہ 786 بسم اللہ، میری نظر میں یہ کفر ہے، کفر کی حد تک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی بھی تحریف یعنی کوئی بھی تبدیلی کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا، آج تک نہیں، قیامت تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے فائدہ لینی، تو ہم لوگ کون ہوتے جی 786؟ اب دوسری مثال اس کی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی تو آپ نے اللہ اکبر کے نکالے۔ پہلی بات تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا دین اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو ہندسے آپ نے بنائے قرآن کو کسی چیز کے برابر کر دیں، یہ آپ کا۔ اب دیکھو سونا ہے،
سونا آپ نے 5 تولے سونا لینا ہے تو وہ ساتھ جو اس کا جو ویٹ ہوتا ہے یا جس کو وہ وٹا آپ لوگ کہتے ہیں تو وہ 50 گرام ہے کی مثال ہے، تو وہ تو آپ کا لوہے کا ہے، آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں، وزن تو ان کا برابر ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھی آپس میں اپنی قیمت کے حساب سے یا اپنی ویلیو کے حساب سے برابر نہیں ہوتے، وہ لوہا جو ہے وہ لوہا ہی رہے گا اور وہ جو سونا ہے وہ بڑا مہنگا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو اس طرح اس کی تحریف کر دینا، کسی چیز کے برابر کر دینا، یہ لوگوں کی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب اگلی بات یہ کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم اکبر۔ اب ہم سارے بیٹھ کر نا یہ اپنی سائنس جو ہے، یہ نیوٹن جو بنے ہوئے ہیں دین اسلام کے ٹھیکیدار، یہ جو جاہل لوگ ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دین میں ایک بغیرتی شروع کر دی، میں تو یہی کہوں گا۔ اب آپ اللہ اکبر کے آپ نے نکالی 300 ہیں، اس کے بعد سبحان اللہ کے بتا دیے 1200 ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کے 300، پھر آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ سارا جو جتنی تسبیحیں جتنی نماز اس کے آپ بیٹھ کر عدد بنا لیں، آپ کہیں 300 600 700 1200 1800، تو آپ کی نماز تو ایسے گئی، ختم ہو گئی، نماز ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کا نام بازل ہے تو اگر میں لکھوں 712 تو اس کو مان لو گے تمہارا نام ہے۔ اس لیے جب اپنے نام کو نہیں مانتے، اپنے باپ کے نام کو نہیں مانتے ہو، اپنے شہر کے نام کو نہیں مانتے ہو، تو قرآن میں کیوں یہ چیزیں ڈال دیں؟ اس لیے یہ سوائے جہالت سے کچھ نہیں ہے، ان چیزوں کو دین سے دور رکھیں، دین وہی ہے۔ اب کسی نے کہا جی وہ بسم اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو آپ نہ لکھو بسم اللہ، آپ نہ لکھو کا بھی بیان نہ کرو بے حرمتی، لیکن یہ تھوڑے ہی کہ اس کی آپ نے فارمولہ لگا کے، یہ کون سا الجبر ہے؟ قرآن پاک الجبر ہے، یہ میتھ نہیں ہے، تو اس لیے اپنے فارمولے اپنے پاس رکھیں اور بچوں کے آنے والی قوم کا دماغ نہ خراب کریں۔ بہت مہربانی۔